مہاتیر محمد ہیں وہ کوئی اتنے فین نہیں ہیں سعودی رائل فیملی کے. پاکستان کو اور ملیشیا کو ایک انڈیپینڈنٹ گروپ بنانا چاہیے. خان صاحب وہ اینٹی سعودی نہیں ہے. ابھینندن کو ہم نے کیوں واپس کیا؟ ابھینندن کو اگر ہم واپس نہ کرتے تو فل فلیج جنگ ہو جانے تھی. عمران خان نے تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ حملہ کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو جواب کیسے دیں گے. کیا واقعتاً باجوہ صاحب اس وقت اس پوزیشن میں گھبرا گئے تھے؟ امریکہ کے قریب اربوں کو بھی ہم لے کے گئے تھے. اچھا. تو اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ ٹریڈیشنل پارٹنرشپ میں رہے ہیں. اس کے درمیان میں ہماری کبھی دراڑ نہیں آئی. یہاں جو مہاتیر محمد ہیں وہ کوئی اتنے فین نہیں ہیں سعودی رائل فیملی کے. اور ان کا ماننا تھا کہ ہمیں اردگان کو، ہمیں پاکستان کو اور ملیشیا کو ایک انڈیپینڈنٹ گروپ بنانا چاہیے، بلاک بنانا چاہیے. ان کی سوچ یہ تھی. سعودی عربیہ کو یہ لگ رہا تھا، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیسکلی OIC کی پالیٹکس تھی، کونسل آف اسلامک جو ہے نا اس کی آرگنائزیشن کی، اس کی یہ پالیٹکس ہے. اس میں ملیشیا جو ہے وہ مہاتیر محمد جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ فلسطین کے اوپر، باقی معاملات کے اوپر OIC اس لیے افیکٹو نہیں ہے کہ سعودی عربیہ اس کو جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہونے دے رہا بیکاز آف اٹس کلوز ریلیشن شپ ود USA. اس میں اور خان صاحب جو تھے وہ اینٹی سعودی نہیں ہیں، لیکن وہ پین اسلامزم کے بڑے دائی ہیں. اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام جو ہے اس کی نشات ثانیہ کا اور وہ جو سارا ایک ہے وہ ان کا ہونا چاہیے. ہی از ناٹ اونلی اے نیشنلسٹ بٹ آلسو ہی از اسلامسٹ نیشنلسٹ. تو وہ ان کی بھی یہ سوچ تھی کہ ہم اس کو جو ہے وہ بنائیں. وہ بلکہ ملیشیا، پاکستان اور ٹرکی کا ایک مشترکہ بنانا چاہتے تھے ٹیلی ویژن، جو کہ الجزیرہ کے مقابلے کے اوپر یا اس طرح سے وہ. دین جب وہ مہاتیر محمد نے وہ بلایا، انہوں نے کمٹ کر لیا، تو انہوں نے اس وقت تک ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ یہ OIC کے مقابلے پہ ایک آرگنائزیشن بنانے جا رہے ہیں. بعد میں ان کو جب یہ احساس ہوا کہ نہیں یہ ایکچولی تو ڈائریکٹلی یہ تو سعودی عربیہ سے پھٹا پڑ جائے گا، پھر وہ وہاں سے انہوں نے اس کو واپس لے لیا. اور اس کے بعد بھی ان کا محمد بن سلمان سے بڑا اچھا تعلق رہا. اس وقت جب وہ دوروں نے کینسل کیا، دوبارہ دورے پہ گئے، تو پھر ذکر کیا کہ ہمارے سعودی بھائیوں کو کچھ اس معاملے میں تحفظات تھے، مجھے دورہ کینسل کر. وہ جو اس دور میں پیچھے چل کیا رہا تھا، کیا ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک پریشر نہیں، آیا؟ باجوہ صاحب تو کلیئر تھے نا. باجوہ صاحب نے تو کبھی ان کی تو وہ تو بالکل اس سعودی عربیہ اور وہ تو امریکہ کے بھی خلاف جانے کے بالکل اس میں نہیں تھے. وہ کلیئر تھے کہ ہم نے اپنی جو ٹریڈیشنل ہمارا جو الائنس ہے وہی برقرار رکھنا چاہیے. اور اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم آئے تھے رشین وزٹ کے بعد، رشین وزٹ باجوہ صاحب کی پوری ایکسنٹ کے ساتھ ہوا تھا، ان کی مرضی کے ساتھ ہوا تھا، لیکن یوکرین کے اوپر انہوں نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ بھی دے دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس پہ بڑا رولا پڑا تھا کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے اور آرمی چیف کیا کہہ رہا ہے. فہد بھائی، مجھے کبھی کبھی وہ جو یوکرائن کا جو وزٹ تھا، اس کا رشیا کا جو وزٹ تھا خان صاحب کا، ایسا لگتا نہیں کہ ایسا چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا والی صورتحال بنائی گئی، سپورٹ کر دیا کہ جاؤ جی ادھر جاؤ، اور پھر ادھر پورٹرے کر دیا کہ بھائی جان اے ویکھو کی کر رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا؟ یہ بات یہ ہے کہ جی جو وزٹ ہوا تھا وہ تو 100% مرضی سے ہوا تھا، لیکن ہوا یہ تھا بیسکلی کہ وزٹ پلانز اوبیسلی پہلے ہوتے ہیں نا، اتنے فوراً تو نہیں ہوتے. پلان جو ہیں وہ ہوئے ہوئے تھے، اور اس وقت ہمارا اپنا بھی ڈیفینس کا بھی انٹرسٹ تھا. ہم نے میرا خیال ہے کچھ ہیلی کاپٹرز لینے تھے، کچھ چیزیں لینے تھیں، تو وہ ان کا وہ نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جائیں اور کریں. اچھا. بعد میں صورتحال جب تبدیل ہوگی تو ہم نے، خان صاحب نے تو سوویت وہاں سے ماسکو سے بھی فون کر کے جناب باجوہ صاحب کو کہا کہ ایک دفعہ پھر مشورہ کر لیں کہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. اور پھر بھی انہوں نے کہا اب آ گئے ہیں تو یہ تو اب یہاں سے تو واپس نہ آئے. تو پھر وہ جو ہے وہ ملے. اور کیا انہوں نے جناب باجوہ سے پوچھا نہیں کہ آپ نے کیا اسٹیٹمنٹ دے دی جب سر آپ کی مشاورت کے ساتھ میں گیا ہوں پھر یوکرین کے اوپر؟ ہاں میں نے وہ تو بڑا آپ نے کیوں بیان دے دیا؟ پوچھا وہ کیا اس وقت کیا سچویشن ہوئی تھی؟ باجوہ سے پوچھا نہیں کہ ابھی کیوں آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی جب سارا آپ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہوا؟ وہ میری انہیں وجہ سے تو پھر آگے تعلقات نہیں نا ان کے ہو سکے. کیونکہ خان صاحب شہباز شریف تو نہیں تھے نا. عمران خان تو اپنی مرضی جو ہے اس کے خلاف نہیں چلنا ہے اس طرح سے کر سکتے. اچھا دوسرا، اب ایک دو تین باتیں ہیں سر، وہ بھی میں آپ سے چاہوں گا کہ میں آپ سے ڈسکس کر لوں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لوں. یہ جو بھارت کے ساتھ ہماری جنگ تھی، اس وقت بڑی سچویشن پینک ہوئی تھی. مجھے یاد ہے کہ آپ اٹھے
فواد بھائی وہ کیا فین مومنٹ تھا، آپ اٹھے، آپ نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ کیوں نہیں کہتے کہ کرو جنگ ہم ساتھ ہیں. آپ جیسا ماڈریٹ آدمی، آپ ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کرنے والا آدمی، بالکل زمینی حقائق کے مطابق جنگ بیدار آپ تو جنگ میں نہیں لگ رہا آپ جنگ چاہتے ہیں، لیکن اس ایک لمحے میں آپ نے کہا آپ کیوں نہیں کہتے، کہو کہ بھائی جنگ کرو، بھارت کے ساتھ جنگ کرو، ہم ساتھ دیں گے. اس سچویشن میں کیا چل رہا تھا بیک اینڈ پہ سر؟ ابھینندن کو ہم نے کیوں واپس کیا سر؟ جب ابھینندن سر ابھی تو جنگ چل رہی تھی، حالات ابھی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. نہیں ابھی نندن کو اگر ہم واپس نہ کرتے تو فل فلیج جنگ ہو جانے تھی، کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت بڑا اہم رول ادا کیا تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس خطے کو جنگ سے بچایا اس وقت، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پریشر تھا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ پیچھے ہٹے، اور ہم ایک فل فلیج جنگ میں جانے سے بچ گئے. اور یہ آئی تھنک ابھی اس کے اوپر کوئی زیادہ لکھا نہیں گیا یا بات نہیں ہوئی، بٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول. اس وقت عمران خان کے ساتھ بھی ان کا تعلق بڑا قریبی تھا، مودی کے ساتھ بھی ان کا تعلق جو تھا وہ اچھا تھا. تو اس وقت یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ عمران خان اس میٹنگ میں نہیں آئے جو پوزیشن کی تھی، عمران خان اس وقت اسی ڈپلومیسی میں بزی تھے، اور وہ اگر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پوری جنگ جو تھی وہ شروع ہو جاتی. لیکن آپ کو پتہ سر، دو ایسے واقعات ہیں. ایک میں آپ کو مودی کی تقریر کا حوالہ دیتا ہوں جس میں اس نے ابھینندن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پیغام دیا، اور پھر ہنس کے کہا کہ پھر اس کے بعد ابھینندن صاحب واپس آ گئے. نہیں، اس پیغام کے بعد تو عمران خان نے تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ حملہ کریں اور ہم آپ کو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو جواب کیسے دیں گے. اچھا. ہاں، اس کے بعد تو عمران خان نے اس کے اوپر ٹرمپ کو بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا. آئی تھنک یہ جو کرائسس تھا اس میں تو آل کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. جس طریقے سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا، جس طریقے سے انہوں نے فیصلے کیے اور چیزیں کی، وہ میں نے اپنی کتاب میں پورا لکھا ہے کہ کس طرح سے عمران تھوڑا خان ہمیں نے. بھی بتا دیں. ہاں جی، بس وہ پھر مفت اتنے بتا سکتے. ایاز صادق صاحب نے کہا جی وہ باجوہ صاحب آئے اور کانپ رہے تھے اور ڈرتے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا ورنہ یہ مسئلہ ہو جائے گا. کیا واقعتاً باجوہ صاحب اس وقت اس پوزیشن میں گھبرا گئے تھے؟ باجوہ صاحب دیکھیں، باجوہ صاحب ٹو بی فیئر ود باجوہ صاحب پیس کے آدمی ہیں، وہ امن کے آدمی تھے. ان کا یہ ہمیشہ مدعا رہا کہ ہمیں اپنے ہمسایوں سے تعلقات. ہی واز ویری ان لائک فوجی. عام طور پہ تو ہوتا ہے نا کہ فوجی جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کریں وہ کریں، لیکن باجوہ صاحب میں یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے، انہوں نے بڑی سنسیئر ایفرٹس کی انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے. لیکن یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو کنسنسس ہے نا کہ ہندوستان سے تعلقات بہتر ہوں، ہندوستان میں نہیں ہے. ہندوستان کے میں اس وقت مہاسبھا جو ہے، ہندو مہاسبھا جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے پالیٹکس کو. انہوں نے جنگ آپ سے کرنی ہی کرنی ہے، آپ جتنے مرضی بچ لیں.